چند باتیں آسانی کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں اتار سکوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کے عنوان پر ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ علم کے متعلق چند باتیں ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ علم ہے کیا، علم کس کو کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم کچھ باتیں کریں گے، کچھ فضیلت کی باتیں پڑھیں گے، کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، وہی علم حاصل کرنے کی کچھ محنت کریں گے۔ تو وہ علم کون سا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، یا یوں سمجھ لیں کہ علم کا لفظ جو ہے یہ صحیح طور پر کس پہ بولا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جس کو علم کہا گیا ہے وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کو کہا گیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العلم قال اللہ وقال الرسول وقال الصحابہ۔ علم یہ ہے کہ جو بات اللہ نے کہی اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، اس کے علاوہ علم نہیں۔ بس یہی علم ہے، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنا بھی کچھ ہے دنیا میں موجود ہے وہ سارے کا سارا، اس کو آپ ڈگری کہہ سکتے ہیں، تجربہ کہہ سکتے ہیں، ایک فن کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں علم نہیں کہا جائے گا۔ انکار بھی نہیں کرتے ہم کسی کا، فنون ہے، ڈگریاں ہیں، حاصل کریں، دنیا کے کام کاج کے لیے وہ آپ کو فائدہ دے گی، لیکن جس کو علم کہا گیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ نے جو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اسی کو کہا گیا ہے۔ اور وہ علم اگر کسی کے پاس آ جائے تو یقیناً وہ بڑا شاندار مقام والا، مرتبے والا، رفعت و بلندی والا آدمی بن جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ بنیادی طور پر میں عرض کر دوں کہ جس چیز کے اندر بھی علم آ جائے، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی وہ جانور ہے، اس کے اندر علم کی کوئی بات آپ داخل کر دیں، اس کو سمجھا دیں، اس کو سکھلا دیں دنیاوی اعتبار سے، تو وہ تو اپنی مخلوق، اپنی جنس میں معزز ہو جاتا ہے، عزت پا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ غلیظ ترین اور ناپاک اور نجس ہم کتے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی ہے نا، کتا غلیظ ترین جانور ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ کتنا پلید؟ آپ حیران ہو کے سن کر، پتہ بھی ہے ویسے آپ کو کہ اتنی پلید اور کوئی چیز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ 7 مرتبہ، 6 مرتبہ مٹی کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اور 7ویں مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ مانج کر پھر دھونا چاہیے، تب جا کر وہ برتن دوبارہ استعمال کے قابل ہوتا ہے، وگرنہ جس میں کتا منہ ڈال دے وہ برتن استعمال کے قابل نہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کسی برتن کو اگر پیشاب لگ جائے ہم تو اس کو استعمال ہی نہیں کریں، جبکہ سادہ 3 مرتبہ پانی لیں اور اس کو دھو لیں تو برتن پاک ہو جاتا ہے۔ گندگی لگی ہوئی ہو برتن کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ کتا ایسا نجس جانور ہے کہ منہ لگا دینا کسی برتن کو تو پانی کے صرف 3 مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا، 6 مرتبہ اس کو پانی سے دھونا پڑتا ہے، 7ویں مرتبہ اس کو مٹی لگانی پڑتی ہے، تب جا کر وہ پاک ہوتا ہے۔ قربان جاؤ علم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتے کو سکھلا دیا جائے، علم پڑھا دیا جائے، اس کتے کو تعلیم دی جائے، تب کیا ہوتا ہے کہ یہی کتا جو برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھوئے بغیر وہ برتن پاک نہیں ہوتا۔ یہ اس کتے کو اگر اتنا سمجھا دیا جائے نا کہ فلاں جگہ پہ پرندہ ہے، شکار کرنا ہے، اس کو سبق دے دیا گیا، اس کو علم دے دیا گیا کہ جاؤ اور وہ پرندہ پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لے آؤ، وہ کتا سیکھ گیا، علم حاصل کر لیا،
تکبیر پڑھ کر محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کتے کو چھوڑ دو، وہ کتا جائے اس پرندے کو پکڑے، شکار کرے اور اپنے منہ میں لے کر وہ تمہارے پاس لے آئے، اس میں سے کوئی چیز کھائے نہ ہو، یہ اس کو پڑھایا ہوا ہو پہلے۔ وہ پرندہ اور جانور اپنے منہ میں لے کر جب آ رہا ہے، دبانے کی وجہ سے اس کے دانت اس میں داخل اور زخم ہو جانے کی وجہ سے وہ پرندہ اس کے منہ میں مر بھی جائے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تب بھی لے کر اس کو تم کھا سکتے ہو، وہ حلال ہے تمہارے۔ کتا تو وہی کھانا ہے، برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، اگر اس کتے کو پڑھا دیا جائے تو پھر اس کتے کے منہ سے مرا ہوا پرندہ نکل آئے تو وہ کھانا جائے، حلال ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ اگر وہ علم ایک کتے کو پڑھایا جائے تو کتا اپنے دوسرے کتوں سے اتنا افضل ہو جاتا ہے۔ لوگوں ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں، اگر علم پڑھ جائیں تو کیا ہم دوسرے انسانوں سے افضل نہیں بنیں گے، اعلیٰ نہیں بنیں گے؟ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے اللہ کی طرف سے، نعمت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس کو جتنا استعمال کرو گے، یہ خرچ کرتے جاؤ، علم بڑھتا چلا جائے۔ 2 ہی چیزوں کا عام طور پہ تذکرہ ہوتا ہے، ایک دولت اور ایک علم۔ دونوں کو کبھی موازنہ کر لیں تو تب بھی بات سامنے آ جاتی ہے۔ علم اور دولت جس لحاظ سے آپ غور کریں گے، ویسے عام طور پہ سوچی جائے نا بات کہ دولت زیادہ فضیلت والی چیز ہے یا علم، تو بغیر سوچے سمجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پیسہ ہی زیادہ قیمتی چیز ہے، تبھی تو ہم سارے پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ زبان سے نہ بھی کہیں نا تو عمل ہمارا یہی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن جب اگر غور کر لیں تو یقیناً مال اور دولت کی کوئی وقت نہیں علم کے مقابلے۔ میں سادہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال کے طور پر دولت اور پیسے کو خرچ کرنے سے پیسہ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوگا یا زیادہ؟ کم ہوگا۔ لیکن علم ایسی دولت ہے کہ اس کو جتنا زیادہ خرچ کرو گے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت مال پیسہ خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو حفاظت کے اعتبار سے دیکھیں تو مال کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، جبکہ علم بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ علم بندے کے لیے محافظ ہے، مال اس کی حفاظت بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ اور جس کے پاس یہ ان میں سے کوئی چیز آ جائے، علم آ جائے، تو علم والا کتنا معزز ہوتا ہے کہ علم جو ہے اس کو عاجز بنا دیتا ہے، انکساری پہ لگا دیتا ہے، اس کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ دولت جتنی بڑھتی چلے جائے گی اس بندے کو ہمیشہ غرور پر ساتھی رہے گی، سر اٹھا کے چلنے پر مجبور کرے گی، زمین پر چلے گا تو پکڑ کے چلے گا۔ دولت کی وجہ سے تکبر اور غرور جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور علم کی دولت سے آدمی کا سر جھکتا ہی چلا جاتا ہے، آج اسے انکساری ہی بندے میں آتی ہے۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ علم کی وجہ سے آدمی پہلے سے زیادہ عاجز ہو گیا، پہلے سے اور زیادہ عاجز ہو گیا، آدمی کی نظریں جھک گئی علم کی وجہ سے۔ لیکن دولت مال جو ہے نا، یہ آدمی کو غرور اور تکبر پہ اکساتا ہے۔ جس لحاظ سے دیکھو گے علم تمہیں افضل اور بہتر نظر آئے گا مال و دولت کے مقابلے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ علم اتنی بڑی جب دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، تو پھر اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب اللہ نے بھی ایک چیز کی گواہی دی، جو خطبے میں نے آیت پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، علم کی وجہ سے آدمی رب کی پہچان کرتا ہے۔ اگر علم نہیں تو رب کو کیسے پہچانے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اہل علم ہی کر سکتا ہے، علم والا نہیں، اس کو رب کی وحدانیت کا پتہ نہیں ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو علم کی دولت سے مالا مال کیا وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کس بات پہ یہ گواہی دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کی یہ گواہی اس بات پر ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ علم کی وجہ سے رب کی وحدانیت کی پہچان، اور جب بندے نے اللہ کو پہچان لیا علم کی بنیاد پر،
معزز تو ہو گیا نا، اللہ کی پہچان اس نے کر لی، اب علم حاصل کرنا شروع کر دے، رب کی پہچان میں آگے چلتا چلا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو صحیح بخاری کے اندر، اب اللہ کی محبت کیا آتی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ جس بندے کو دین کی سمجھ آ گئی، مت سمجھے کہ یہ کمزور انسان ہے، مت سمجھے کہ اس کے ساتھ کوئی سلام لینے والا نہیں، دنیا میں نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اہل علم، دین کی پہچان رکھنے والا، رب کی وحدانیت کو جاننے والا، یہ وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے ساتھ تو آسمان والے رب کی خیر اور بھلائی کا ارادہ ہو چکا ہے، اللہ اس سے بھلائی کر رہے ہیں، اللہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر جب علم آتا جا رہا ہے، علم بڑھتا جاتا ہے، تو پھر اللہ سے یہی انسان ڈرنے لگتا ہے علم کی بنیاد پر۔ رب کا قرآن کہتا ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ علم والے ہی تو ہیں۔ جتنا زیادہ علم اتنا ہی رب سے ڈرنے والا۔ علماء یہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، بندے نے پہچان کر اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کا بھلائی کا ارادہ، بندہ اپنے رب سے ڈرنے لگ گیا، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم بڑھتا گیا، رب کے ڈر اور خشیت دل میں اترتی گئی، رب کا بھلائی کا ارادہ بھی بنتا گیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے درجات کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ اس بندے کے درجات دنیا میں بھی اعلیٰ، آخرت میں بھی بڑھا دیے۔ حضرات، اسی نتیجے کے اندر ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب یہ درجات بڑھتے جا رہے ہیں، پھر اب ترازو تو قائم ہوگا نا۔ ایک پلڑے میں اہل علم ہوں گے، دوسرے پلڑے میں جو نہ جاننے والے وہ ہوں گے۔ پھر ترازو کو اٹھاؤ تو صحیح، مال و دولت کے چاہے انبار لگے ہوئے ہوں، جسامت کے اندر چاہے کوئی کتنا زیادہ وزنی ہی کیوں نہ ہو، ترازو میں کبھی وزن کر کے دیکھیں، ترازو میرا اور آپ کا نہیں ہوگا، ترازو دنیا میں کسی بندے کا لگایا ہوا نہیں ہوگا، ترازو اور فیصل جو ہے وہ رب کا قرآن ہوگا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو تو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور جاہل کیا یہ برابر ہیں؟ اب قرآن کا یہ سوال ہے، فیصلہ آپ کا، کہ علم والا اور نہ جاننے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات، کوئی قدم رکھے سیکھنے کے لیے، پڑھے تو صحیح، قرآن کو سیکھے، حدیث کو سیکھے۔ اب اللہ کی محبت کا ارادہ ہے، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر دیا ہے، انعامات کتنے؟ اب نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ کی طرف سے جو خیر کا ارادہ ہوا ہے وہ نتیجہ کیا نکلے۔ ہم تو بہت اگلی باتیں کرنے لگ گئے نا کہ وہ پڑھ گیا تو اللہ سے ڈرنے لگے گا، یہ بہت بعد کی باتیں ہیں۔ اس سے بھی بالکل ابتدائی بات سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ جو شخص اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، یعنی مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، صرف اس کا ایک ارادہ ہے کہ وہ جا کر اللہ کا قرآن سیکھے، خیر کی کوئی بات سیکھ کر آئے گا، اس کا یہ ارادہ ہے۔ یا پھر کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے جا کر اللہ کا قرآن سکھانا ہے، کسی کو کچھ پڑھانا، خیر سیکھنے کا ارادہ یا خیر سکھلانے کا ارادہ۔ اب آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، اس حدیث میں یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ جا کر 10 سپارے اس نے پڑھیں، صرف اتنا ہی کہا گیا نا کہ جو خیر سیکھنے کا ارادہ لے کر چلا، ابھی سیکھا بھی کچھ نہیں، مسجد میں داخل بھی نہیں ہوا، کسی استاد کے پاس بیٹھا بھی نہیں، قرآن پکڑا نہیں، صرف گھر سے ارادہ کر کے چلا ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا۔ اس بندے کی قدر پتہ کتنی ہے؟ اللہ کا ارادہ بھلائی والا جو ہو چکا ہے، اب اس پہ غور کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا شخص جو علم سیکھنے کے لیے ارادہ کر کے چل پڑا مسجد کی طرف، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی سوچ پر ایک مکمل حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اس علم کی طرف ہم آئے ہی نہیں. ہم نے سکول دیکھے, ہم نے کالج دیکھے, ہم نے یونیورسٹیاں دیکھی, اپنی اولاد کی تربیت صرف اسی طرف کرنے لگا. میں انکار نہیں کرتا کہ ایسا نہ کریں, آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو, لیکن اللہ کے قرآن کی طرف بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیں. اس اولاد کے بارے میں یہ فکر بھی کر لیں کہ صدقہ جاریہ تو یہی ہے. ان بچوں کو اگر مسجد کی طرف پڑھانے کے لیے نہیں بھیجیں گے, آج علم نور والا علم ان کو نہیں سکھلائیں گے تو یہ کیا حاصل کریں گے؟ ایک حج کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں, پھر اسی پر بس نہیں, آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. خود تو چلو زندگی جیسی لاپرواہی میں اور لاپرواہی میں گزر گئی, اب چلو جیسا ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ اپنی اولاد اس کو قرآن پڑھانے پہ لگا دیں, پھر قرآن مجید حفظ کرانے پہ لگا دیں, عالم دین بنائیں. اور آج کل تو ماشاء اللہ ایسے ایسے مدارس اللہ کی توفیق سے موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر, پنجاب کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں کہ عالم بھی بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ سکول کی بھی مکمل تعلیم دلواتے ہیں, کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں اور سائنس کے ساتھ پیٹرن کروا رہے ہیں. نہ جانے پھر ہمارے احباب کیوں غافل ہیں اس بات سے کہ صرف سکول ہی پڑھانا چاہتے ہیں. دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ہمت ہو, اتنا اجر و ثواب ملے گا اس بندے کو اور اتنی فضیلت کا وہ حامل ہے کہ جس کے بچے دین بھی ساتھ سیکھ جائیں. کیسے؟ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں, آپ اس کو نوٹ فرما لیں کہ دین بچوں کو سکھانا پڑھانا یہ کتنا بڑا عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. آپ اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں جو شروع میں نے پڑھی کہ بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کر دیا. جب بھلائی کا ارادہ ہو گیا, اب بچہ دین پڑھنے کے لیے جب چل پڑا, صرف بچہ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ عام طور پر ہم بچوں کو ہی پڑھاتے ہیں, بڑی عمر میں تو پڑھتے ہی نہیں. حالانکہ جتنے فضائل ہیں نا وہ جس عمر میں بھی کوئی پڑھے گا اس کو ہی حاصل ہوں گے. جس عمر میں, چاہے کوئی بوڑھا ہے, جوان ہے, بچہ ہے, لڑکپن کی عمر ہے, جس عمر میں علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا, اب یہ چل پڑا علم سیکھنے کے لیے, شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کا فرمان نوٹ فرمائیں کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے. دنیا تو ایک طرف رہ گئی نا, انسان تو انسان رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض, جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. عظیم کا لفظ آیا کہ ساتوں زمینوں میں جو کچھ اللہ کی مخلوقات ہیں اور ساتوں آسمانوں میں جو کچھ بھی اللہ کی مخلوقات رہتی ہیں ساری کی ساری. فرمایا حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی کے اندر تیر رہی ہیں وہ بھی. چیونٹی کا نام لیا کہ اپنی بلوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں وہ چیونٹیاں بھی کیا کرتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یصلون علی معلم الناس الخیر, کہ جو بندہ لوگوں کو خیر سکھلانے کے لیے آ جاتا ہے نا, خیر کی باتیں پڑھاتا ہے, سکھلاتا ہے, اس مجلس میں کتنے احباب موجود ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری مخلوقات اللہ کی ساتوں آسمانوں کی بھی ساتوں زمینوں کی ساری اس بندے کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے. ساری چیز اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے. اتنی فضیلت, اتنا بڑا انعام کہ چیونٹیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کریں. اور کیا چاہیے؟ اللہ کی مخلوقات دعا کرنے پہ لگی ہوئی, حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے, ایک حدیث میں یہ بھی ہے نا, ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے صحابی پہنچے تھے دوسرے صحابی کے دروازے, زر بن حبیش رضی اللہ عنہ, یہ پہنچے دوسرے صحابی کے دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹایا, ایک مسئلہ پوچھنا تھا موضوع پر مسح کرنے. علم تو تھا, چاہے ایک ہی مسئلہ تھا, علم حاصل کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا, صحابی باہر نکلے, پوچھا کس لیے؟ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ بتا, یہ مسئلہ پوچھا. تو اس صحابی نے آگے سے مسئلہ بتانے کے سے پہلے پوچھا کہ واقعہ آپ اسی لیے صرف تشریف لائے ہیں, سفر کیا ہے آپ آئے؟ جی میں اسی لیے آیا ہوں کہ ایک مسئلے کا علم ہو جائے. سیدنا زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں جو خوشخبری سنائی گئی وہ خوشخبری یہ سنائی گئی
کہ پہلے اپنی فضیلت سن لے کہ تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے فرشتے بھی تیرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور اپنے پروں کو تیرے قدموں کے نیچے بچھانا فخر سمجھ رہے تھا. اگر واقعی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر اللہ کے نوری ملائکہ وہ اپنے پر بچھانا فخر سمجھتے ہیں. کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی استقبال کریں ایسے بندے کا جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. اور پھر یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، کبھی موازنہ کریں کہ عالم کا مقام کتنا ہے، عالم کا، جاننے والے کا، علم والے کا، پڑھے لکھے کا مقام کتنا. نبی علیہ السلام کا وہ فرمان آپ یاد رکھیں. دو بندوں کا تذکرہ ہوا ہے، بڑی قابل غور بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں کا تذکرہ ہوا، عالم و عابد. ان میں سے ایک عالم اور دوسرا عبادت گزار. عالم تو نہیں تھا لیکن اللہ کی عبادت ہر وقت کرتا تھا. ان دو بندوں کا تذکرہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کے اندر جو فرق ہے نا فضیلت میں وہ بیان کیا کہ عالم آدمی اور ایک عابد یعنی ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنے والا، اور ایک علم والا، جاننے والا، پڑھا لکھا انسان، دین کو پہچاننے والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ یاد رکھنا، عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر اسی طرح اللہ نے بنائی ہے جس طرح تم میں سے کسی عام آدمی پر مجھے فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. جس طرح نبی علیہ السلام کو فضیلت ہے نا اپنے کسی عام چھوٹے سے امتی پر، کہاں ایک امتی اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مقام ہے اس کے مقام. پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ نے مقام بنایا. آپ فرماتے ہیں ایک ادنا آدمی پر جو اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے نا، ایسے ہی فضیلت عالم کو اللہ نے ایک عبادت کرنے والے پر عطا فرمائی. اتنا مقام اللہ نے دے دیا، اتنا مقام بڑھا دیا. یقیناً یہ علم ہی کی بنیاد پر سارے انعامات اور فضائل جو ہے وہ مل رہے ہیں. علم نہ ہو تو اسی انسان کو اللہ نے قرآن میں جانور بھی کہا، جانور سے بدتر بھی کہا. علم ہے تو سب کچھ، درجات کی بلندی بھی ہے. علم کی بنیاد پر بہت کچھ بندے کو نصیب ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ بچے کو یا خود آپ لے کر آئیں مسجد میں پڑھانے لگیں، صرف ایک لفظ کہہ کر، آج تک کا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے نا کہ مولوی لفظ بولتی ہیں اور بندے کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ تو مولوی ہیں، پتہ چلے گا قیامت والے دن کے مولوی کون ہوتے ہیں. اگر وہ حقیقی معنی میں مولوی ہوا تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آنکھیں کہاں کھلیں گی. اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب تو لوگوں کا ایک آپ کہہ لیں کہ راستہ ہی چینج ہو گیا ہے، سوچ ہی بدل گئی ہے. کاش یہ مسلمان اپنی مسلمانی کو پہچانتے، اپنی کتاب کو پڑھ کر دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں سے ہمارے نام بھیجی ہے کہ مسلمانوں اس کو پڑھو. ہمیں تو وہ اوپر دیکھ کر کتاب پڑھنی نہیں آتی، معنی اس کا کون سمجھے گا، مفہوم میں کون اترے گا، تشریح کون کرے گا. ہمیں تو الفاظ پڑھنے نہیں آتے کہ لکھے ہوئے کیا ہیں، ہم کہاں پھر رہے ہیں. اور اعتراض ان پہ کرتے ہیں جو اس کے ایک ایک لفظ کا معنی بھی جانتا ہے، اس کی گہرائی کو بھی سمجھتا ہے اور اس کی تشریح بھی جانتا ہے کہ یہ مالک کائنات نے آیت کب اتاری تھی، کیوں اتاری تھی، کیا معاملہ پیش ہوا تھا، رب کا حکم یہ اترا. ان تمام چیزوں کو جاننے والے پر تو بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور اوپر دیکھ کر جو ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا وہ دنیا کا بڑا ٹھیکیدار بنا ہوا کہ میں دیندار ہوں. جی دین کا ٹھیکیدار ہی وہ بنا ہوتا ہے. یہ پورے معاشرے کا آپ وزٹ کر، صرف ایک جگہ کی بات نہیں، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں تقریباً ہر جگہ پہ یہی نظام چلا ہوا ہے. تو بہرحال یہ لوگوں کی باتیں، کم از کم ہم تو ایسے نہ بنیں، ہم تو اس دین کو سیکھنے والے بن جائیں، ہم تو اس دین کا پرچار کرنے والے بن جائیں، اس دین کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں جس دین کے متعلق، اس علم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمن ارشاد فرمایا، حکمن کہا قرآن مجید کے اندر کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی دعا کیا کر اپنے رب سے. اللہ کیا دعا کیا کروں؟ فرمایا مانگا کر اپنے رب سے کہ رب، اے اللہ رب زدنی علما. مشہور دعا ہے رب زدنی علما. یہ اللہ نے حکمن ارشاد فرمایا ہے اپنے نبی کو کہ اے نبی اپنی زبان سے کہہ رب زدنی علما، کہ اے میرے رب
میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے کہ اے میرے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ پھر اتنی بڑی یہ دولت، اتنا بڑا یہ انعام، علم اگر سیکھنا بندہ شروع کر دے، آپ کلاس میں آ کر بیٹھ کر تو دیکھیں، علم سیکھنا کسی بھی اعتبار سے شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی جب لوگ جمع ہوتے، کوئی اللہ کا گھر ہو یعنی مسجدیں ہوں، تو ان میں لوگ جمع ہو جائیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کسی مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر کچھ لوگ جمع ہو جائیں، بیٹھ جائیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کیا کریں؟ آپس میں قرآن سیکھنا اور سکھلانا شروع کر دیں، اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو پڑھنے لگے، وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی پڑھ نہیں سکتا تو یتدارسونہ بینہم، آپس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ بیٹھے صحیح اللہ کے گھر میں آ کر قرآن پڑھیں یا آپس میں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کر دیں، اللہ کی طرف سے 4 انعام آتے ہیں۔ قابل غور بات 4 انعام۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے گھیراؤ میں ان کو لے لیتے ہیں، فرشتے چاروں اطراف میں گھیرا ڈال لیتے ہیں، غاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فذکرہم اللہ فی من عندہ، جو اللہ کے پاس مخلوقات ہیں، فرشتے ہوتے ہیں نا اللہ کے پاس، فرمایا جو اللہ کے پاس مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے اندر اپنے ان بندوں کا نام لے لے کر تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں فلاں فلاں بندے میرے گھر میں بیٹھ کر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی میری کتاب کو سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، نام لے کر اللہ کہتے ہیں۔ اللہ۔ اور اس کے بعد اگلی بات، وہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے والی بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ فَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، فرمایا کہ جس بندے کے اعمال نے قیامت والے دن اس کو جنت میں نہ جانے دیا، روک لیا، مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، اس کے اعمال میں پیچھے کر دیا کہ پیچھے ہٹ جا، تیری ایسے اعمال نہیں ہے کہ تو جنت میں چلا جائے، تیرے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، غلطیاں ہیں قسم کی، تیرے اعمال تجھے جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یسرع بہ نسبہ، علاقے میں چودھری ہونا اس کا وہ جنت میں نہیں لے کر جائے، اپنے علاقے میں بڑا ہونا، نسب والا ہونا، اونچی ذات کا ہونا، اس کا نسب نامہ اس کو کبھی بھی رب کی جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ علاقے میں چاہے جتنا بھی نام پیدا کیا دنیاوی اعتبار سے، یہ علاقے میں نام پیدا کرنا، اپنے آپ کو بڑا کہلوانا، اللہ کی قسم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز کبھی جنت میں لے کر نہیں جائے گی اگر اس کے اعمال نے جنت میں جانے سے روک دیا۔ اس حدیث کے اندر بیان کیا کیا گیا؟ آپ اگر غور کریں، پیچھے قرآن پڑھنے کا تذکرہ، قرآن پڑھانے کا تذکرہ، پھر اللہ کی رحمت کا تذکرہ، فرشتوں کے لپیٹ میں لینے کا تذکرہ، اللہ کا نام لے لے کر بندوں کے تذکرے فرشتوں میں کرنے کا ذکر، اور اس کے بعد کہا کہ جس کے اعمال نے جنت سے جانے سے روک دیا۔ مطلب کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا کہ جس کی زندگی میں قرآن پڑھنا نہیں اور جس کی زندگی میں قرآن پڑھانا نہیں، خود پڑھنا نہیں، کسی کو پڑھانا بھی نہیں، اور اس پر کوئی محنت بھی نہیں کرنی، گویا کہ اس کے اعمال ایسے تو نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اعمال ایسے کرو کہ قرآن کے ساتھ محبت اور پیار رہے، اور جتنے بھی آپ کام کر لیں وہ کام جنت میں لے جانے میں ہو سکتا ہے رکاوٹ بن جائے۔ قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ جس کو اصل علم کہا گیا، جس کو نور کہا گیا، اور پھر آپ تھوڑا سا ایک اور بھی قدم بڑھا، کوئی ایک حدیث سن لیں، کوئی قرآن کی آیت سیکھ لیں، کوشش کیا کرو کہ دوسروں پہ محنت ہو جائے، یہ بات ان تک بھی پہنچ جائے۔ کوئی بھائی نہیں پہنچ سکے تو میں بات جا کر اس کو بتلا دوں، پتہ کتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، ختم تو ہوگا نہیں، آپ بتاتے رہیں، سکھلاتے رہیں، تو اسی علم سیکھ کر آگے سکھلانے والے کے لیے تو ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی۔ کہاں چونٹیاں دعا کرنے والی، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات دعا کرنے والی، یہ ساری ایک طرف ہو جائیں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کر دیں تو نبی
یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور کی کس کے لیے ہے؟ جو علم سیکھ کر آگے پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نظر اللہ کرام سمیع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ کتنے پیارے الفاظ کہ اے میرے اللہ، کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہ اے اللہ، جو میری کسی حدیث کو سنے، حدیث سن کر پھر یاد کرے، یاد کر کے دوسروں کو سنا دے، بس یہ تین کام کرے، حدیث سیکھے پہلے، پھر اس کو یاد کرے، اور تیسرا کام لوگوں کو سکھلا دے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ، اس بندے کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، دکھوں سے بچا کے رکھنا، میرے اللہ میرے اس امتی کو تکالیف سے بچا کے رکھنا، اللہ ہمیشہ اس کو تازہ رکھنا۔ اور رحیم اللہ کے الفاظ ایک حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دینا اس بندے پر جو میری حدیث کا علم سیکھتا ہے، پھر لوگوں کے اندر اس کو سکھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، یاد بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے تو نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو کیا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں نا؟ سارے سب کی خواہش ہوتی ہے، اور یقین جانے، آخری باتیں سن لیں، کہیں یقین آپ کو دکھانا مقصود ہوتا نا، یا میرے بس میں ہوتا، تو وہ یقین آپ کے سامنے کرتا کہ یہ یقین ہے۔ اس طرح کا یقین آپ کر لیں کہ دنیا میں سب سے بڑی اور مضبوط ترین پھر مقبول ترین جو دعا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دعا کر ہی نہیں سکتا۔ کسی کی دعا اتنی مقبول اللہ کے ہاں ہو ہی نہیں سکتی جتنی مقبول دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اتنی قیمتی دعا اگر آج بھی کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ دعا حاصل ہو سکتی ہے، وہ حقدار بن سکتا ہے۔ اور ایک عمل آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا کہ علم سیکھیں، اس کو یاد کریں، اور کیا کریں؟ پھر بھی آگے پہنچا دیں۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اور اتنی قیمتی دعا ہے کہ جس کے لیے آپ اسلام کے زمانے کے واقعات پڑھ کر دیکھ لیں، جس کے لیے دعا نبی علیہ السلام کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ بہاریں لگاتا چلا گیا۔ صرف ایک حدیث آپ کے سپرد کرتا ہوں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ، یہ واقعہ بھی ذکر کرنا مقصود، اس میں بھی آپ کی کچھ تربیت کرنا مقصود ہے، اور اسے دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بخاری میں واقعہ ہے، جامع ترمذی، سنن نسائی، دیگر کتابوں میں ہے۔ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے والد محترم غزوے میں شہید ہوئے، احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو ان کی عمر بھی تھوڑی تھی، سیدنا جابر بن عبداللہ چھوٹے ہی تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، 7 بہنیں تھیں اور اکیلا بھائی تھا۔ باپ میدان میں شہید ہو گیا۔ قربان ہو جاؤں صحابہ کرام کی زندگیوں پر، کس مقام پر ان کے علم کی بات آپ کو سناؤں۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ کرام کی میتیں پڑی ہیں، اور جو صحابہ کرام زندہ تھے کوئی بھی صحیح سالم نہیں تھا، سب کے جسم زخموں سے چور تھے، تلواروں کے نشان تھے، تیروں کے گہرے زخم لگے ہوئے تھے۔ 70 قبریں کھودنی پڑ گئی، اور اب وہ قبریں جو ہیں وہ کھودی نہیں جاتی، پتھریلا علاقہ، 70 صحابہ کی قبریں اب شکوا کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبریں نہیں کھودی جا رہی کیونکہ جسم جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، اب قبر کیسے کھودیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک قبر کو ذرا گہرا کر دو، بڑا بھی کر دو اور گہرا بھی کر دو، میرے ان جوانوں کی 2 میتوں کو، 3 میتوں کو اٹھا کر ایک قبر کے سپرد کر دو، قیامت کا دن ہوگا یہ اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، خون بہتا ہوگا۔ حضرات اتنی تکالیف کے باوجود وہ قبریں جب کھودی گئی نا، ایک قبر کے اندر دفن کرنے لگے تو اوپر کھڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے کہ دیکھنا میرے اس صحابی کو قبر میں پہلے رکھنا جو رب کا قرآن زیادہ پڑھا کرتا، قرآن زیادہ جاننے والا، اس کو ابھی حالانکہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ میتوں کا احترام بھی کیا گیا تو علم کی بنیاد پہ کیا گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میرے باپ کو دفن کیا گیا تو پہلے رکھا گیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن زیادہ پڑھا کرتا تھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس میدان کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت کپڑے میں ڈھانپ کر رکھ دی
کیونکہ ظالموں نے بہت زیادہ تشدد کر کے ان کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا، اتنے زخم کر دیے تھے۔ جابر بن عبداللہ عمر بھی تھوڑی، باپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے اور 7 بہنیں بھی ہیں، ان کا بھی ساری ذمہ داری آئی۔ اختصار کہ کفن دفن کا معاملہ ہو گیا۔ بعد میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی پر بہت زیادہ قرض تھا۔ کیا تھا بھائی؟ قرض۔ ہم بھی لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں نا تو پھر واپس کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں، اس پر ذرا غور کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تربیت اسلامی منہج پر ہوئی تھی، علم تھا، اگرچہ بچہ تھا، جانتا تھا کہ قرض اللہ نے شہید کو بھی معاف نہیں کرا۔ صحابی بھی ہے، میدان احد میں شہید بھی ہو رہا ہے، سب سے اعلیٰ موت بھی پا رہا ہے، لیکن قرض کی فکر بیٹے کو پھر بھی ہے۔ 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، یہ بھی غم ہے، باپ دنیا سے چلا گیا، یہ بھی فکر ہے، اور سب سے بڑی فکر جو لاحق ہے وہ یہ ہے کہ میرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا۔ کھجوروں کا ایک باغ تھا، ساری کھجوریں پک گئی۔ جابر بن عبداللہ نے یہودیوں کو بلایا، اور وہ قرض بھی کن کا تھا؟ یہودیوں سے لیا ہوا۔ قرض واپس کرنے کے لیے کہا کہ میرے باپ کا قرض یہ کھجوریں ہیں، یہ ساری میں آپ میں تقسیم کر دوں گا، میرا گزارا جیسے ہوگا میں کروں گا، بہنوں کا جیسے گزارا چلے گا میں سنبھالوں گا، آپ میری ساری کھجوریں لے جاؤ، لیکن جتنی آ جائے حصے میں لے لینا، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرنا۔ جابر کے پاس اور کچھ بھی نہیں، میں کہاں سے دوں، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں، یہ کھجوریں لے جاؤ۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے پورا حساب لینا ہے، ہم نے صرف اس کھجوروں پہ اکتفا نہیں کرنا، ہمارا جتنا قرضہ ہے ہمیں دو، ہم پورا لیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے۔ آج کل کا کوئی بندہ ہوتا تو نام ہی نہ لے، تذکرہ ہی نہ کرتا۔ یہودی آپ ہی آئے قرض لینے کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں کون سا ہمارے باپ نے بتایا تھا، ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے آپ سے قرضہ لیا تھا ہمارے باپ، ہمیں پتا بھی ہوتا ہے جھوٹ بول کر پھر بھی واپس نہیں کرتے۔ ادھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس قدر پریشان کہ اب کوئی اور حل نہیں نکلتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخواست لے کر آیا۔ جی عبداللہ کیا درخواست ہے؟ اے جابر کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ میدان میں شہید ہوا، اس پر کچھ قرض ہے، قرض زیادہ ہے، میں نے یہودیوں کو ساتھ آ کے ذکر کیا کہ وہ مان نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ کس کام کے لیے آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، یہودیوں کو جا کر آپ کہہ دینا کہ وہ قرض معاف کر دیں، تو یہودی میرے باپ کا قرض معاف کر دیں گے، جتنی کھجوریں ہیں یہ لے جائیں، باقی معاف کر دیں، کیونکہ باپ کی روح جو ہے وہ معلق ہے جب تک قرض کا معاملہ نہیں کلیئر ہو۔ کتنی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر اگر تو کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے پاس جاؤں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے کہنے سے وہ معاف کرتے ہیں۔ سارے کچھ سامنے تھے نا، میدان میں باپ شہید بھی ہو گیا، چھوٹی عمر میں بچہ ہے، اور میرے 7 بہنیں بھی ہیں، قرض کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام چل پڑے، یہودیوں کو جمع کیا، اور آپ علیہ السلام نے یہ درخواست رکھی کہ جابر کے پاس جتنی کھجوریں ہیں وہ لے لو، اور باقی جابر کے باپ کو معاف کر دو، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ظالموں نے نبی علیہ السلام کا کہنا اور درخواست نہیں مانی، کہا کہ ہم نے سارا قرض لینا ہے۔ آپ علیہ السلام واپس پلٹتے ہوئے جابر کو تسلی دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جابر پریشان نہیں ہونا، جب کھجوریں تیار ہو جائیں، پک جائیں، آپ نے درختوں سے اتار دینی ہے اور ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دینا ہے، موٹی موٹی کھجوروں کا ڈھیر الگ، چھوٹی چھوٹی کھجوروں کا ڈھیر الگ لگا دیں، اور ڈھیر لگانے کے بعد اے جابر تو مجھے بتا دینا، میں پھر آؤں گا اور اپنے اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تیری کھجوروں میں برکت ڈال دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، یہ نہیں کہا کہ سب کچھ ہو جائے گا، نہیں فرمایا دعا کروں گا اللہ سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں اتاری، ڈھیر لگا دیے، اور نبی علیہ السلام کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آنے کا انداز بھی کتنا نرالا کہ دائیں سائڈ پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، بائیں سائڈ پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تینوں آئے اور آ کر دیکھا کہ ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر چڑھ کے بیٹھے، پھر نیچے اترے، چاروں اطراف میں چکر لگایا، رب سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جابر کا والد میدان احد میں کٹ گیا، اس پر قرض ہے اور اس کا بیٹا بھی اکیلا،
ساتھ بہنیں بھی ہیں اور چیز بھی کھانے کے لیے کوئی نہیں، قرض دینے کا ارادہ بھی ہے۔ اللہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے کہ ان کھجوروں میں اتنی برکت ڈال دے، اتنی برکت ڈال دے کہ یہودی اپنا سارا قرض لے جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، پھر جانتے ہوئے محبوب علیہ السلام فرما گئے کہ اے جابر یہودیوں میں اعلان کر دے کہ آ جاؤ اپنا قرض لے جاؤ، ترازو پکڑ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جا، جتنا کوئی کہے توڑ کر کھجوریں دیتے جانا اور تقسیم کرتے لوگوں کے اندر۔ آج چلے گئے، جابر نے اعلان کیا یہودی آئے کہ قرض تو ایک بندے کا ہی لیں گے تو ختم ہو جائے گا، یہ کہاں کھجوریں پوری ہوں گی؟ جابر فرماتے ہیں میں نے ترازو پڑھ کر پکڑا، بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دیا، جتنا کوئی کہتا میں تول کے دے دیتا، دوسرے سے پوچھتا آپ نے میرے باپ سے کتنا لینا ہے، میں نے اتنا لینا ہے، کھجوریں تول کر دی جاتی وہ بھی لے جاتا، حتیٰ کہ مدینے کے اندر جتنے یہودیوں کا قرض دینا تھا، فرماتے ہیں سارے یہودیوں کا میں نے قرض کھجوروں کی صورت میں تول تول کر دے دیا۔ جب سب چلے گئے تو میں نے ترازو رکھا، فوراً ڈھیر کی طرف دیکھا، میں چاروں طرف چکر لگایا، گھوم کر دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح، دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ پورا ڈھیر جیسے پہلے پڑا تھا نا ویسے ہی اب پڑا ہے، اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہے۔ حالانکہ سارے یہودی قرض لے گئے، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ پھر سیدنا جابر کہتے مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں یہ خوشی کا پیغام لے کر دوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان کو تو بتلاؤں جا کر۔ فوراً آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوا، آپ آئے تھے نا دعا کرنے کے لیے، آپ نے اللہ سے دعا کی تھی میرے باپ کا سارا قرض ادا ہو گیا ہے اور ساری کھجوریں اسی طرح پڑی ہیں، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہوئی، آپ نے دعا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جابر ایسا کرو، پتہ ہے نا جب میں دعا کے لیے گیا تھا میرے دائیں بائیں میرے دو صحابی بھی تھے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی گئے تھے ساتھ، جاؤ دوڑ کے ان کو بھی بتلا کر آؤ کہ اللہ نے ایسی برکت ڈالی، کھجوریں ویسے ہی پڑی ہیں، باپ کا قرض ادا ہو چکا ہے۔ جابر فرماتے میں دوڑ کے ابو بکر صدیق کے پاس گیا، عمر فاروق کے پاس گیا، اتفاقاً اکٹھے بیٹھے تھے، میں نے جا کر مسکراتے ہوئے بتایا کہ ہمیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے ایسی برکت ڈالی کہ کھجوریں ویسے کی ویسے پڑی ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق مسکرا کے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ مسکرا کے کہنے لگے کہ اے جابر تجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ کھجوریں ایسے ہی پڑی ہیں؟ جی مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے۔ سیدنا صدیق فرماتے ہیں کہ جابر مجھے تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا، مجھے تو اسی وقت یقین تھا کہ یہ کھجوریں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ ایسی برکت ڈالے گا۔ اور یاد رکھے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جب پیغمبر ہاتھ اٹھا لیں، آقا کلمات دعائیہ اپنی زبان پہ جاری کر دیں، اللہ چار چاند لگا دیتا ہے، عقل مانے یا نہ مانے بہاریں لگ جاتی ہیں۔ اگر یہ بہاریں آج کا امتی بھی لگانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے تو ایک عمل میں نے ذکر کر دیا ہے، علم حاصل کیجئے، علم کو یاد کیجئے، دوسرے تک پہنچا دیجئے، تو انشاءاللہ پیغمبر کی دو دعائیں ملیں گی کہ ایک رحم اللہ رجلا سمع منا مقالتی، اور دوسری حدیث کے الفاظ کہ نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، کہ میرے مولا جو میری بات کو سنے پھر یاد کرے، یاد کر کے دوسروں کو سنا دے، اللہ اس پر رحمت بھی نازل فرما دے، اس کے چہرے کو بھی تر و تازہ رکھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ علم کی وجہ سے ہے۔ علم ہے تو انسانیت ہے، یاد رکھنا، علم ہے تو انسان کے پاس نعمتیں ہیں، علم ہے تو اللہ کی توحید کی پہچان ہے، علم ہے تو سارا نور جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر علم میں اضافے کی دعا بھی کریں، ساتھ ساتھ دوا بھی کریں، یعنی اس کا علاج بھی کریں، کوئی سیکھنا شروع بھی کریں، صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا، دعا بھی ہو اور ساتھ ساتھ سیکھنا شروع بھی کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ایسی رحمتیں ایسی برکتیں آئیں گی، کمال ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا